ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ایک ہی سورت میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن حکیم کو نصیحت پکڑنے کے لیے نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے. تو کیا کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ اس آسانی سے کوئی فائدہ اٹھانے والا ہے؟ قرآن حکیم بڑی سیدھی سی کتاب ہے، بڑی سادی سی کتاب ہے. انسانوں کے خالق کا اپنی مخلوق سے خطاب ہے اور خالق اپنی مخلوق کے تمام صلاحیتوں سے بھی واقف ہے. اس نے ان کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خطاب فرمایا. ہر دور اس کے سامنے ہے اور یہ قرآن حکیم ہر دور کے لیے. یہ جو نیا اسپیکر لگایا ایسا اس کی نہ وائر ذرا کاٹ دیں نہیں، اندر جو دوسری مسجد میں ہم نے وائٹ والا لگایا نا اس کی وائر کاٹ دیں، وہ شارٹ کر رہے ہیں پورے سسٹم ایسے. جہاں ٹیپ لگے نا کھینچ کے نکال دیں. تو قرآن حکیم ہر زمانے کے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، غیر مسلمانوں کے لیے بھی. غیر مسلموں کے لیے ایمان کی دعوت ہے اس میں، اور ایمان کے لیے بڑے دل کو اپیل کرنے والے دلائل ہیں. اور جو ایمان والے ہیں انہیں عمل کی دعوت دی گئی ہے، اور عمل پر ابھارنے کے لیے بڑے دل کے اندر جا کے پھوٹنے والے باتیں اللہ پاک نے فرمائی. ہر زمانے کے لیے الگ قرآن حکیم نازل نہیں ہوتا، ہر زمانے کے انسانوں کے لیے یہ قرآن حکیم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کے عجائب لن تنقضی او لن تنقضی عجائبہ الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کے عجائب، اس کے ونڈرز ختم نہیں ہوں۔ ہر زمانے کے لوگوں کو اس میں سے اپنے حصے کے موتی ملیں گے۔ تو یہ بڑی سیدھی سی کتاب ہے، بڑی سادی سی کتاب ہے، ڈائریکٹ بات کرتی ہے، پیج پیج کوئی نہیں ہے اس کے اندر۔ اور آپ دیکھ لیں جتنے لوگ مسلمان ہوئے نئے، وہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، تفسیر پڑھ کے نہیں ہوئے۔ تفسیر تو بندے کی توجہ کو بٹا دیتی، تفسیر تو اس کلام کے زور کو کم کر دیتی ہے۔ جس طرح ڈیم بناتے ہیں، ایک دریا آ رہا ہے ٹکراتا ہوا اور بڑا پرجوش، اور آپ نے ایک ڈیم بنا دیا تو آپ نے اس کو جوش کو توڑ دیا۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کا ترجمہ، میں نے بارہا آپ نے اللہ سے یہ بات کہی ہے کہ قرآن حکیم کو پہلے تو یہ بات کہ آپ اس کی زبان سیکھیں۔ کام کرنے کے لیے 200-400-6 درہم کے لیے آپ اتنی عربی ضرور سیکھ لیتے جو آپ کا کام چل جائے۔ آپ قرآن حکیم سمجھنے کے لیے بھی اتنی عربی سیکھ سکتے، کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ ہماری اردو میں 60% عربی مستعمل ہے، اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ پہلے تو یہ بات کہ آپ سلائڈ پیدا کریں کہ عربی میں سمجھے بات، اور اس کے بعد اگر نہیں تو صرف ترجمے پر اکتفا ہے۔ ترجمہ پڑھیں، ترجمے میں جو چیزیں بریکٹ میں کی گئی ہیں اس کو بھی چھوڑ دینا، اور جو ترجمے سے باہر حاشیے پر لکھی گئی ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ یہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا کیوں۔ ترجمہ پڑھیں آپ، عقیدے کے لیے جو دلائل دیے گئے ہیں سمجھنے کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت نہیں۔ بڑی سیدھی سیدھی باتیں کی گئی ہیں، ہماری زندگی کی مثالیں دی گئی ہیں۔ آپ ایک کرائٹیریا بنا لیں، ایک اپنی ترتیب بنا لیں، ایک اپنا نظام بنا لیں کہ میں نے 10 آیتیں پڑھنی ہیں، 20 آیتیں پڑھنی ہیں، 2 رکوع پڑھنے ہیں، 3 رکوع پڑھنے ہیں، ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ اس کے بعد پھر جیسے ہوتا ہے کہ آپ نے MBBS کر لیا، اب آپ نے اسپیشلائزیشن کر لی، آپ نے گریجویشن کر لی، اب آپ نے ماسٹر کر لی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ میٹرک کے بعد یا FSC کے بعد اسپیشلائزیشن کرنے لگے، پہلے ہی مفتی بننا شروع کر دینا۔ قرآن حکیم کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ آپ فلسفی بن جائیں گے، مناظر بن جائیں گے، کسی کو بات نہیں کرنے دیں گے، محفل جما لیں گے، لیکن آپ کے عمل میں قرآن کبھی نہیں آئے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ درست کریں، عقیدے کی دعوت قرآن سے دے، بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہو، قرآن پہنچانے کو۔ اب ہمیں کہا گیا کہ قرآن سیکھنے کے لیے تو 14 علوم کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم اونٹ والوں کے لیے نازل ہوا ہے، تاجروں کے لیے نازل ہوا ہے، ہل چلانے والوں کے لیے نازل ہوا ہے، جو سن کے اس وقت بھی مسلمان ہوئے ہیں، یہ ان کی زبان میں نازل ہوا۔ قرآن حکیم کی ایک تو وہ قسم ہے جس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت نہیں، اور قرآن حکیم زیادہ تر انہی آیات پر مشتمل ہے۔ 2/3 اس کا وہ ہے جس کے لیے کسی تفسیر کی ضرورت ہے۔ عربوں سے بات ہو رہی ہے، عربی میں بات ہو رہی ہے، وہ بھی سمجھنے ان سے کیا تقاضا کیا جائے، اور عقائد سے متعلق ساری آیات کسی تفسیر کی محتاج نہیں۔
توحید کے لیے جو دلائل دیے گئے تفصیل کے مطابق ترجمے سے بات سمجھ لگتی ہے۔ پھر دوسری قسم وہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن حکیم اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں آپ کنفیوز مت ہو، ایک چیز آپ پہ ایک جگہ واضح نہیں ہوئی، آپ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، دوسری جگہ قرآن حکیم خود اس کی تفسیر بیان کرے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے جب غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، تو رو گئے، الفاظ نہیں تھے کہ ان الفاظ میں اپنے مالک سے معافی مانگی۔ فتلقى آدم من ربه، آدم علیہ السلام نے ریسیو کیے اپنے رب کی طرف سے، اللہ پاک نے ان کے دماغ میں ڈالے کہ ان الفاظ سے معافی مانگو۔ اب وہ الفاظ کیا ہے؟ قرآن حکیم خود آگے چل کے بیان کرتا ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم کی تفسیر، سب سے پہلے مفسر، پہلے تو یہ کہ قرآن حکیم اپنی تفسیر خود کرتا ہے۔ ایک چیز ایک جگہ مجمل ہے، دوسری جگہ مفصلات ہے، ایک جگہ وہ مطلق ہے، دوسری جگہ مقید ہو جائے گی۔ جیسے طلاق میں کہا گیا زہار جب ہوتا ہے، ماں بہن کہتے ہیں جب بیوی کو، تو کہا گیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، گردن آزاد کرنا چھونے سے پہلے۔ یہاں مجرد گردن ہے، کوئی بھی غلام آزاد کر دو۔ دوسری جگہ اس کو مقید کیا گیا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، مومن گردن آزاد کرنی ہے۔ قتل کے معاملے میں فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اب یہی شرط وہاں طلاق والے میں بھی، زہار والا جو تھا، یعنی طلاق کے لیے زہار سے بنا، زہار کہتے ہیں پیٹھ کو، اور زہر اسی لیے کہتے ہیں کہ سورج جب پیٹھ دے دیتا ہے آپ کی طرف آگے چلا جاتا ہے اس کو زہر کہتے ہیں۔ تو زہار کہتے ہیں، ایک جملہ استعمال کرتے تھے عرب طلاق دینے کے لیے کہ انتی علی کظہر امی، تو میرے اوپر اس طرح جس طرح میری ماں کی پیٹھ، جس طرح میری ماں کی پیٹھ میرے اوپر حرام ہے، اسی طرح تو میرے اوپر حرام ہے۔ تو زہار سے بنا زہار۔ اب یہ کہنا کہ میں نے فلانا کو طلاق دی اور آج سے میری ماں بہن، یہ بھی جملہ لکھا جاتا ہے ہمارے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ماں بہن کے بغیر طلاق نہیں ہوتی۔ طلاق تو اللہ کا جو ہے وہ جواز ہے، اس کا حکم ہے کہ ٹھیک ہے اگر نہیں معاملہ ہو سکتا فَطَلِّقُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے جان چھوڑ دو، وِڈرا کر لو اپنا وہ جو کنٹریکٹ ہے۔ لیکن یہ ماں کہنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یہ انتہائی بری بات ہے، بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم بیوی کو جس کے تم نے 8 بچے پیدا کر دیے ماں کہہ رہے ہو۔ کیا ماں کو 8 پیدا کروا کیسے؟ تیری ہمت کیسے پڑی کہ بیوی کو ماں کہے؟ وزورا، جھوٹ۔ اس لیے جب کہا گیا تم نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، فلاں کو بیٹی بنا لی، فلاں کو منہ بولا بھائی بنا لیا، فرمایا تمہارے منہ کا کیا اعتبار ہے؟ تم تو 8 بچے پیدا کر کے کہتے ہو میری ماں ہے۔ شریعت تمہارے کہے کو قبول کر لے، یہ تمہارے منہوں کی باتیں، شریعت میں اس کا کوئی بات نہیں۔ بھائی وہی ہے جس کو شریعت بھائی تسلیم کرتی ہے، یا دودھ شریک بھائی ہے یا رحم کا شریک ہے یا باپ کا بیٹا ہے، وہ بھائی، یعنی ماں پیچھے سے لے کے آئی ہے، باپ بدری ہو گیا ہے تو وہ بھی آپس میں بہن بھائی۔ اگر وہ عورت پیچھے سے بہن بھائی لے کے آئی ہے اور ایک بہن بھائی اس طرف ہے دوسرے شوہر کا ہے، تو وہ آپس میں بہن بھائی نہیں، ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ وہ جو پچھلے سے لے کے لڑکی آئی ہے، جس کے گھر آئی ہے، اگر اس کے یہاں لڑکا ہے تو اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھائی نہیں، شریعت ہے۔ دوسرے مفسر ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم، آپ نے اپنے قول
اپنے فعل اور اپنی تقریر سے اس کی تفسیر بیان کی۔ اور یہ ہے عبادات کے معاملے میں۔ نماز کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، میں نہیں کرتا۔ صلاۃ دعا کے لیے بھی استعمال ہوا قرآن حکیم کے، صلی علیہ، نبی نے دعائیں دو، ان صلاۃ کا سکن لکم، آپ کی دعائیں ان کے لیے بڑے سکون کا باعث ہے۔ رحمت کے لیے بھی استعمال ہوا، هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ، وہ اور اس کے فرشتے تمہارے اوپر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا قبول کرتا ہے تمہارے اوپر۔ جب اللہ کی طرف سے صلاح ہو بندوں کے لیے تو وہ رحمت اور شاباشی ہوتی ہے، بندے سے بندے کے لیے دعا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود ہوتا ہے، وہ بھی دعا ہے، اللہم صلی، اے اللہ تو بھیج۔ فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، اللہم صلی۔ تو ہمیں نہیں پتا صلاح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز متعین کر، اس کی رکعتیں اتنی ہیں، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، وضو کا حکم موجود ہے، ٹوٹنے کا طریقہ موجود نہیں ہے۔ حضور نے بتا دیا کہ وضو اگر یہ چیزیں ہو جائے تو وضو ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ عبادات کے بارے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کر دی، عمل سے بھی، قول سے بھی، تقریر سے بھی۔ اور یہ توقیفی ہے قیامت تک کے لیے۔ عبادات، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کے بارے میں حضور کی تفسیر آخری اور فائنل، ہر دور کی، ہر دور کا مسلمان اتنی رکعتیں پڑھے گا، اسی طریقے سے پڑھے گا، اسی طرح وضو کرے گا، اسی طرح روزہ رکھے گا، انہی چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، انہی شرائط کے ساتھ مسافر گنا جائے گا، انہی شرائط کے ساتھ اس کی نماز قصر ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس زمانے میں ٹائم نہیں ہوتا تھا لوگوں کے پاس، اب ٹائم ہے تو فجر 4 رکعت ہو گئے۔ اس زمانے میں سفر اونٹ پہ ہوتا تھا، اب چونکہ گاڑی پہ ہوتا تھا، سفر ہی نہ گنا جائے۔ یہ توقیفی چیزیں، اس پہ زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر تفسیر انہی آیات کے بارے میں جن کا تعلق عبادات کے ساتھ یا اللہ پاک کی صفات سے متعلق۔ رب کیسا ہے اس کے بارے میں تو سب سے زیادہ فرسٹ ہینڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ تو نبی کے پاس ہے، وہ بیان ہے۔ اب اس میں پھر اس کے متشابہات ہیں، اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ نے قرآن حکیم کی ہر آیت کی تفسیر نہیں کی۔ اگر آپ ہر آیت کی تفسیر کر دیتے تو قرآن ایک مجمد اور جامد چیز بن جاتی، وہی ایک تفسیر ہر زمانے کے لیے ہوتی، اور شاید زمانہ اپنے تمام وسائل کے ساتھ اس جمود پر ٹوٹ پڑتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قرآن حکیم قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے ہے، اور ہر زمانے کے اپنے اس کے اندر عجائب ہیں، اور اسی زمانے میں ان کو حاصل کرنا ہے، اور اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں بھی لگ جائے گا۔ آج اگر وہ چیز میں بیان کر دوں تو کافر اس کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ ثبوت لاؤ، ہم ثبوت کے لیے اب زمین کھود دو، اس میں سے پیٹرول نکلے گا، پیٹرول کس کام آئے گا؟ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ ہے، لوگوں کے عقیدے درست کرنے ہیں، یہ جو بحثیں بلا رہے ہیں ان میں نہیں پڑھنا، اوپن چھوڑ دیا قرآن حکیم۔ جب ایک زمانہ آئے گا تو اس کی تفسیر پہ پتہ چلے۔ اب دیکھیں قرآن حکیم میں فرمایا گا کہ فرعون سے اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے بچا لیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آج ہم تمہیں مار دیں گے، ڈبو دیں گے تاکہ تو آنے والے زمانوں کے لیے عبرت ہو۔ حالانکہ ڈبویا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کہا آج ہم تمہیں بچا لیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم تمہیں نجات دے دیں گے، بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو۔ تمہیں تو ہم مار رہے ہیں،
تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے، ہم اسے سنبھال کر رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت ہو کہ یہ فرعونیت کا انجام ہو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور سارے صحابہ کو لگا دیتے کہ فرعون کی قبر کھودو، دیکھو کہاں ہے فرعون۔ اسلام نافذ ہو سکتا، دعوت پھیل سکتی، چھوڑ دیا اس کو۔ 1350 سال کے بعد فرعون کا بدن برآمد ہوتا ہے اور آیت کی تفصیل سامنے آتی ہے۔ mid 90s میں جا کے فرعون کی لاش برآمد ہوئی، اور یہ فرعون جو ڈوبا تھا اس کی نشانی یہ تھی، اس کو ممتاز کس چیز سے کیا گیا، ممیز کس چیز سے کیا گیا دوسرے فرعونوں سے۔ فرعون جو ہے ایک نسل کا نام ہے، جیسے شیخ سارے شیخ، اسی طرح سے فرعون ایک لقب تھا وہ فیملی کے لیے، جسے آج کل آپ پرنس کہتے ہیں، اس زمانے فرعون اس کو کہتے ہیں۔ یا عزیز مصر جو تھا، جو بھی کنگ فیملی کا بندہ تھا، عزیز کہلاتا تھا۔ لاش اس کی جب نکلی تو اپنے رواج کے مطابق، جس طرح فرعونوں کا رواج تھا، عام بندے کی طرح وہ دفن نہیں ہوتے تھے، انہوں نے اس کو نکال کے حنوط کر کے کیمیکل مل کے اوپر پٹیاں لگی۔ اب وہ تو سارے فرعونوں پر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، یہ جو فرعون ڈوب کر مرا تھا، اس کی باڈی نے، چونکہ جس سمندر میں یہ ڈوب کے مرا تھا وہ بہت کھارا سمندر ہے، سب سے زیادہ جو نمک کی مقدار ہے اس میں، اس کے بدن نے نمک پی لیا۔ اب جو جو زمانہ گزرتا رہا بدن شرینک ہوتا رہا، سکڑتا رہا، تو نمک باہر نکلتا رہا، اس کو نکل نکل کے پٹیوں پر لپٹتا رہا۔ اس کی پٹیاں بالکل ٹرانسپیرنٹ ہو گئی تھی، اوپر فلم چڑھ گئی تھی نمک کی، جیسے آپ کوٹیشن کرتے ہیں لیمینیشن پیپروں کی، فرعون کی لیمینیشن ہوئی تھی پورے کی۔ کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈوب کر مرنے والا تھا۔ اللہ پاک نے کہا تھا ہم بچا لیں گے، اس وقت کے صحابہ ایمان رکھتے تھے کہ کہیں یہ ہے بچایا ہوا، اللہ پاک نے اس کے بدن ایمان رکھتے تھے، سامنے نہیں تھا۔ آج ایمان کے ساتھ وہ سامنے بھی آ گیا ہے، لیکن آج کے زمانے میں آیا 1350 سال کے بعد۔ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری آیات ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، تراویح میں سناتے بھی ہیں، ایمان بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت آج ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اپنے زمانے میں جا کے اس زمانے کے لوگوں کے سامنے وہ آئی۔ تو قرآن حکیم سیدھا خطاب ہے، دلوں میں اتر جانے والی بات ہے، رویوں کو بدل دینے والا خطاب ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی نو مسلم ہیں آپ ان سے بات کر کے دیکھیں، وہ صرف ٹرانسلیشن پڑھ کے مسلمان ہوئے، تفسیر پڑھ کے الٹا کنفیوز ہوئے۔ جب مسلمان ہو گئے نا تو اب وہ تفسیروں میں گئے تو پریشان ہو گئے، یہ تو دوڑا دوڑا کے مارتے، اس لیے کہ تفاسیر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر ٹھوسا ہے۔ جو صوفی تھا اس نے صوفی ازم اس کے حاشیوں پر لکھا ہے، جو فلسفی تھا اس نے فلسفے سارے اس کے اوپر الٹی کر دی، کنفیوژن ہے نہیں۔ سیدھی صاف اور آسان بات ترجمہ، پہلے یہ کہ آپ خود عربی سیکھیں، نہیں تو کم از کم آپ ترجمے پر یہ بعد میں آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کیا، آپ دیکھیں کتاب التفسیر بخاری شریف میں کتنی ہے، چھوٹی، سب سے چھوٹی اگر کوئی کتاب ہے تو کتاب التفسیر ہے، کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن حکیم عقائد سے متعلق ساری آیات اس کی اتنی واضح ہیں، اتنی آسان ہیں، اور بدو سمجھ رہے ہیں جن کے سامنے کہا جائے، تفسیر کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک آدمی تقریر کر رہا اردو میں، اردو آپ سب کو سمجھ رہے ہیں، اگر اس میں کوئی انگریزی والا لفظ آ گیا اور کچھ بندوں کو نہیں پتا تو قرآن حکیم میں انگریزی تو نہیں آئی، عربوں کی اپنی زبان میں نازل ہوا ہے، وہی محاورے استعمال ہوئے، انہیں کس چیز کی، اور جنہیں پتا تھا
انہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر بتانا شروع کر دیتے دیکھو بکری ہے، یہ بکری کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک دم ہوتی ہے اس کی، بعض کے سینگ ہوتی ہیں، بعض کے سینگ نہیں ہوتے، تو یہ ایک تماشے بن جاتا کہ نہ بن جاتا؟ یا جیسے چاند ہے وہ آسمان پر نظر آتا ہے، اس کی اتنی منزلیں ہوتی ہیں، یہ سب عربوں کو پتا، یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا۔ چونکہ قرآن حکیم ان کے عقائد کو کوٹ کرتا ہے، تم یوں کرتے ہو، تمہیں پتا تھا ہم ایسے کرتے ہیں، اس میں تفصیل والی کیا بات ہے؟ اور اس کا رد بھی کیا تو دلائل کے ساتھ کیا، ان کو بھی وہ سمجھتے تھے۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ پاک ایک بات بندے کو سمجھانا چاہے اور سمجھا نہ پائے، میرے لیے ممکن کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہی بات میں آپ کو سمجھا سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں اس کا خیال موجود ہے لیکن الفاظ موجود نہیں ہیں، یا میں ٹھیک الفاظ کا انتخاب نہیں کر پا رہا۔ کیا اللہ پاک کے لیے بھی ہے کہ وہ انسان کو سمجھانا تو چاہتا تھا لیکن اسے کوئی الفاظ نہیں مل رہے تھے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ممکن نہیں۔ اس نے جو بات چاہی اور جتنی آسانی کے ساتھ چاہیے اتنی آسانی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائی، اور فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب جب تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلی تفسیر جس کو ہر تفسیر میں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے تفسیر ابن عباس، وہ موسٹلی جھوٹ کا پلندہ ہے۔ جس بندے نے روایت کی ہے وہ ملا ہی نہیں زندگی پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی طرف سے جناب وہ کرتا جا، لوگ اس سے پکڑ کے جناب ہے اس میں پھر قلبی بھی آ گیا ہے، اس میں جو اس کا سلسلہ الکذب تنویر المقیاس عن تفسیر ابن عباس، سلسلہ الکذب، جھوٹ کا ایک سلسلہ جس میں بڑے بڑے جھوٹے شامل ہیں۔ تو یہ جو تفاسیر چلی اس کا سلسلہ 2ری صدی ہجری میں شروع ہوا، اور جو لوگ باہر نکلے جو علوم انہوں نے حاصل کیے تو ہر بندے نے پھر اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش، اور وہیں سے اختلاف نکلا، اختلاف پھیلا وہاں سے۔ ہر پڑھنے والے کا یہ بات ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، اب وہ کھول کے تو قرآن ہی بیٹھا ہے، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہے، یہ بات قرآن میں کہیں نہیں ہے، اس مولوی کے خیال میں ہے، مولوی نے وہ خیال قرآن حکیم کے اندر لکھ لیا، یہ اس کو قرآن کہہ رہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن کے آداب میں کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر 2 قرآن اوپر نیچے رکھنے ہیں، اس میں ایک ترجمے والا ہے ایک پیور ہے بغیر ترجمے کے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اردو ترجمے والا نیچے رکھ کے خالی والا اوپر رکھنا ہے، وہ افضل ہے اس ترجمے والے سے، اس لیے کہ اس میں انسانی زبان بھی شامل ہو گئی، انسان کے خیالات بھی آئے، جبکہ وہ والا خالص ہے، وہ کلام الہی خالص ہے، اس کو فقیہت ہوگی، اس کا زیادہ ادب کیا جائے۔ تو اگر ساتھ تفسیر بھی ہے تو تفسیر والا سب سے نیچے، اس میں کہ مولوی صاحب کا پرائیویٹ کلینک بھی ہے، اس میں اوپر ترجمے والا، اس سے اوپر خالص والا۔ تو پہلے آپ زبان سیکھیں، اگر ممکن نہیں تو ترجمے پر اکتفا کریں، آپ قاعدہ اپنے درست کریں۔ تفاسیر میں جائیں گے تو ایسی ایسی باتیں، میں تفاسیر کی جو سلسلہ شروع ہے آپ دیکھیں گے کہ ہم جب پڑھتے ہیں اردو تفاسیر تو اس میں انہی تفاسیر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ محمد ابن مروان اور محمد ابن صاحب الکلبی یہ 2 جھوٹے ہیں جنہوں نے تفسیر ابن عباس کے نام پر جو آیا لکھ دیا۔ مجاہد ابن جبر نے حدیث تفسیر بیان کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ ان کی تلامذہ میں سے یہ بندہ ہے، اور اس بندے نے پھر یہ بندہ کوئی معتزلی تھا، شاگرد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ،
لیکن یہ اللہ پاک کی صفات کو نہیں مانتا۔ یہ جو پہلی تفسیر ہے کہ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، سورہ بقرہ پہلے پارے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے اس چیز کو فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو عبرت بنا دیا اس واقعے کو ان کے لیے جن کے اندر یہ ہوا، لما بین یدیہ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے واعظ بنا دیا اس واقعے کو۔ یہ کوئی اوپر ہی واقعہ ہوا ہے نا، جس کی شان اللہ پاک یوں بیان کر رہے ہیں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، اور ہم نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ بندہ کہتا تھا کہ ان کی فطرت مسخ کر دی گئی تھی، عادتیں بندروں والی ہو گئی تھی، شکل نہیں بدلی، وہ خیالات اس نے ڈالے، اپنی بیماری اس نے آگے ٹرانسفر کر دی، ایچ آئی وی کی طرح، ہیپاٹائٹس کی طرح۔ ہر مفسر میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ہر مفسر نے اپنا وائرس چھوڑ دیا۔ محفوظ کیا ہے؟ اصل ٹیکسٹ قرآن حکیم کا، حجت تفسیر نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ پاک قیامت کے دن تفسیر سے نہیں پکڑے گا، قرآن سے پکڑے گا تمہارے اندر۔ میں نے اس کی حفاظت کی اس لیے کہ تم اس سے نصیحت پکڑو، رستہ ڈھونڈو، اور تم نے وہ کام نہیں کیا۔ حجت تفسیر نہیں ہے، تفسیر ایک انسان کے خیالات ہیں۔ ہر بندے نے جس نے تفسیر لکھی ہے اس نے اپنا سافٹ ویئر ڈال دیا، اپنے خیالات کو اس نے رکھ دیا اس کے اندر، تو انسان نے وہ چیز اس کے اندر ڈال دی۔ اب جب یہ نحویوں کے ہاتھ چڑھا جو قرآن حکیم کی اعراب پر بات کرتے، فلاں جگہ زیر ٹھیک ہے، فلاں جگہ زبر صحیح ہے، زیر پڑھتا ایسے ہوتا ہے، زبر پڑھتا ایسے ہوتا ہے، کوفے والے صحیح ہیں یا بصرے والے صحیح ہیں، انہوں نے اس کو کوفیوں اور بصریوں کی جنگ بنا کے رکھا، اور اس کے لیے تفسیر جو ہے وہ ہے تفسیر الزجاج، البسیط، البحر المحیط والنہر علی البحر، اب بھی تفسیر، اور یہ نحوی تفاسیر، اس میں تقوی کی دعوت، اللہ پاک سے بندوں کو جوڑنا کچھ بھی نہیں۔ آپ تفسیر پڑھتے اور عالم بنتے ہیں۔ قرآن حکیم ڈائریکٹ بات کرتا ہے، خدا خوفی پیدا کرتا ہے۔ تفاسیر بندے کو کہانیوں میں لے جاتی ہے، اندر کی کیفیت سے بہت دور تھی۔ جس طرح نماز میں بندہ جب خیالات کے پیچھے دوڑتا ہے تو کہاں نکل جاتا ہے، نماز پڑھ کے بھی خدا خوفی نہیں ہے۔ الاخباری والقصاص، یہ جو قصاص ہیں، قصے بیان کرنے والے، واعظ گو مولوی، انہیں قصہ چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ اسرائیلیات کو حدیثیں بنا کر پھونک دیا گیا تھا، خاص طور سے اسرائیلیوں کی کہانیاں، چونکہ بنی اسرائیل وہ تو ایک صدیوں کا محیط قوم ہے، یعنی 8 نبیوں کو چھوڑ کے سارے نبی ان میں، 1,24,000 میں سے 8 نبیوں کو چھوڑ کے سارے انہی میں آئے، یعنی اگر وہ سدھر جائے تو ساری دنیا سدھر جائے گی۔ اللہ پاک کا زور یہ تھا کہ اگر یہ سدھر گئے تو باقی سارے سدھر جائیں گے۔ تو ظاہر میں کہانیوں کی تفسیر بھی بہت لمبی ہوگی، ان کو ڈال دیا گیا، پرانے نئے جو قصہ بھی ملا اس کو پکڑ کے ٹھونک دیا گیا۔ یہ کہتے ہیں واعظ گو اور الاخباری، جہاں سے خبر ملی اس کو موٹا کر دیا اپنی تفسیر کو اور واقعہ بیان کر دیا، اور جو کہانی کسے پسند کرنے والے، ڈائجسٹ پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے اس قسم کی تفسیر بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہے، جس میں زیادہ واقع بیان کیے گئے۔ اس کے لیے ثعلبی کی تفسیر
لا لهم الا جمع القصص، اس کا کوئی فکر نہیں تھا سوائے اس کے کہ کس سے مل جائے کوئی زیادہ، کوئی کہانیاں مل جائیں وہ ڈال دی۔ فقیہ، قرآن حکیم دعوت کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب نہیں، نہ یہ میتھ کی ہے، نہ یہ کیمسٹری کی ہے، نہ یہ فزکس کی، سارے موجود ہیں، وقت آنے کا وہ کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن مجرد اس کو فقہی بحثوں کے لیے اندر چھوٹا سا ایک ٹیکسٹ ہے قرآن حکیم کا، اور بات اتنی چوڑی جناب علی، وہ تفسیر چل رہی ہے، ایک پیج قرآن کا ہے، 10 پیج اس کی تفسیر، اور فقہی اپنا فقہی نقطۂ نظر، اپنا مسلک جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم کی گردن پکڑ کے مروڑ کے پتلی کر کے اپنی فقہ میں گھسانے کی کوشش کی ہے، اسے ثابت کرنے۔ اس کے لیے امام قرطبی کی جو ہے وہ تفسیر الجامع لاحکام القرآن آپ پڑھ لیں، یوں پتہ چلتا ہے کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب، جیسے الام ہے امام شافعی کی، ایسے پتہ چلتا ہے آپ فقہ کی کتاب پڑھ، وہ قرآن والی لذت کو جو رب سے جڑنے والی کیفیت اس میں نہیں پائے گی۔ آپ علم سیکھ لیں، بحث مباحثہ کرنے کے مناظرے کر لیں، صاحب العلوم العقلیہ۔ اب یہ جو ریشنل قسم کی تفسیر قرآن حکیم کی، عقلی تفسیر کریں، عقل سے جو بندے کو سمجھتے ہیں کہ ہم عقل سے گھسیٹ کر لے آئیں گے اسلام کے اندر، ایسی بات ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر الکبیر اسی موضوع پر لکھی ہے، اس پر یونانی فلسفوں سے متاثر ہو کر کوشش کی کہ یار اس نقطۂ نظر سے لوگوں کو دعوت دی ہے، اور وہ اصلی پینڈا کھوٹا ہو، کام یہ سارے ہمدردی میں ہو، یہ میرے خیالات ہیں، اور ہر زمانے میں اپنے خیالات، ہم پر دور گزرا ہے جب ہم 20-25 سال کے تھے، اس وقت میں ہم یہ سمجھتے تھے جو میں سوچ رہا ہوں بہت صحیح، سب سے زیادہ صحیح یہی ہے۔ پھر کچھ 10 سال گزرے تو بندے نے موڈیفیکیشن کر لی اپنے خیالات کے اندر، وہ کہا کہ اب جو میں سوچ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اور پھر 10 سال کے بعد پتہ چلا کہ اب جو سوچ رہا ہوں یہ بالکل اسی طرح کی بات، مجھے جو خیال آیا ہے، میرا جو آئیڈیا ہے وہ کہیں محفوظ ہو جانا چاہیے، اور اس کو انہوں نے اس تفسیر کے اندر ڈالا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا بڑا پیارا جملہ ہے اس تفسیر کے بارے میں، تفسیر الکبیر کے بارے میں، کہ فیہ کل شیء الا القرآن، اس تفسیر میں ہر چیز موجود ہے سوائے قرآن، اور کہا گیا کہ تفسیر الکبیر فیہ کل شیء الا التفسیر، اس میں ہر چیز موجود ہے لیکن قرآن کی تفسیر کوئی نہیں، بڑے بڑے عقلی مجادلے ہیں اس میں۔ صوفی ازم، ایک بندے کا مزاج صوفیانہ ہے، اس کی بھی تفسیر موجود ہے، وہ بھی مفسر موجود ہے جنہوں نے اپنے خیالات اس میں ڈالے، اور ہمارے آج کا جو بندے ہیں وہ اس کو کوٹ کر کے یوں بیان کرتے ہیں جیسے یہ قرآن میں آیا، وہ بھائی قرآن تمہارے سامنے پڑا ہوا ہے، تمہارے گھر میں پڑا ہوا، کھول کے دیکھو اس میں ہے یہ بات۔ کسی بندے کے خیالات کو قرآن کہہ دینا بہت بڑی عزت کی بات ہے، اس بندے کے خیالات کل غلط ہو سکتے ہیں، اس کی تفسیر کل غلط ہو سکتی ہے، تو کیا قرآن بھی غلط ہو سکتا ہے؟ وہ انسانی کلام ہے۔ یہ ابتوسی جو ہے اور سہل ابن عبداللہ التستری، یہ دو صوفی جو ان دونوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس میں اپنے الہامات کو تفسیر کے نام پر بیان کیا، اور اپنے الہامات کو اللہ پاک کی تفسیر، ربانی الہام آیا، حاطف غیبی سے ندا آئی۔ جب آپ یہ صوفی ازم والی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے حاطف غیبی سے یہ ندا آئی، حاطف غیبی سے یہ آواز آئی۔ تو ان کے اپنے الہامات، جن کو باقاعدہ بات نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ شیطانی وساوس تھے جن کو ان لوگوں نے ربانی الہامات کہہ کے اپنی تفسیروں میں شامل کر دیا، اور اپنے طریقے بجائے دلیل کے قرآن و حدیث سے اپنے الہامات سے دیے۔
ہمارے زمانے میں بھی ایک صاحب تھے جن کے شاگرد یہ کہا کرتے تھے یا ان کے جو معتقدین تھے وہ کہا کرتے تھے حضرت جی اللہ سے پوچھ پوچھ کے تفسیر لکھتے، اللہ سے پوچھ پوچھ کے تفسیر لکھتے، اور وہ بڑے دھڑلے اپنی تقریر میں کہتے تھے تم نے بڑے بڑے بندے دفنا دیے، زمین میں دبا دیے، ہم نہیں دفنائے جائیں گے، ہم اسلام نافذ کر کے جائیں گے، ہمیں تم نہیں دفنا سکو گے۔ اور انہوں نے کہا کہ بس ابھی یہ فلاں دسمبر تک اسلام نافذ ہو جائے گا، ہر کھمبے کے ساتھ ایک لاش لٹکی ہوئی ہوگی، کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی ابھی دفنائے تو نہیں گئے، دفنائے جانے کے قریب ہی ہیں بیچارے۔ یہ جو تعلیمی ہوتی ہے، یہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے بھائی۔ محنت ہمارے ذمہ ہے، نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اللہ پاک ہم سے نتیجے کا پوچھے۔ آپ محنت کریں اعلاء کلمت اللہ کی، اللہ پاک کی بات بلند ہو جائے، اس کا قول فیصل ہو، اس کا بولنا آخری بات ہو، اس کی عدالت کا فیصلہ سب سے سپریم ہو، آپ اس کی کوشش کریں، لیکن اس کوشش کو سب سے پہلے قیامت کے دن ماپا جائے گا میرے ذاتی عمل کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ میں نے کتنے جلوس نکالے، کتنے بینر لگائے، کتنے نعرے مارے، کتنے مضمون لکھے۔ کہا جائے گا تو نے اپنے بدن پر اللہ کی بات کو کتنا بلند کیا تھا۔ یہ بھی تو جو 6 فٹ ہے، یہ بھی اسی زمین کے ٹکڑا ہے نا جس پر تو اللہ کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے۔ یہ کوئی مریض سے تو نہیں نہ ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اور تم اسی میں سے آئے ہو نا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ ہم اس خاک کو خاک میں ملا دیں گے۔ تو تم اس خاک کا حصہ ہو، تم نے اپنے آپ کو ایکسیپشن کیوں دی ہوئی تھی؟ سب سے پہلے میری ذات کو دیکھا جائے گا، میرے گھر کو دیکھا جائے گا، اس کے ساتھ میری سعی کو دیکھا جائے گا کہ میری سعی میں کوئی اخلاص تھا یا نہیں تھا۔ اس لیے کہ اگر کوئی اخلاص ہو تو سب سے پہلے میں کوشش کروں گا کہ خود لوں، لیکن ایک جگہ کوئی چیز اگر بٹ رہی ہے تو سب سے پہلے تو میں دوڑ کے خود لوں گا، ٹھیک؟ اس کے بعد بچوں کو بھیجوں گا، پتر دونوں جاؤ، جلدی جاؤ۔ اکیلے اب لوگ اسی طرح کرتے ہیں، مسجد کے بعد جب چیزیں بٹتی ہیں پہلے خود لیتے ہیں، پھر بھائی بیٹے کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد دوسروں کو بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ فری دودھ تقسیم ہو رہا ہے۔ کوئی ایسا بندہ میں نے نہیں دیکھا کہ خود تو نہ لے، دوسروں کو بیان کرے۔ پہلے اپنا گھر پورا کرتے ہیں پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوگی؟ اپنے گھر کا دروازہ تم اسلام کے لیے کھولتے نہیں ہو اور لوگوں کو کہتے ہو کہ یار اسلام بار سڑک پہ کھڑا بیچارے کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، فطوبی للغرباء، وہ پردیسی ہے، تو اپنے یہاں تو اس کو رکھ لو، دروازہ کھولو، کوئی صاحب آپ کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ کوئی صاحب جھاڑو بیچنے والے گزرے نا تو خاتون نے آواز دے کے کہا کہ اس ہاتھ والوں کو جھاڑو کی ضرورت ہے، بیل بجا کے پوچھ لو مجھ سے۔ اس نے کہا بی بی آپ کو کیسے پتہ کہ ان کا جھاڑو ہمارے گھر میں؟ آپ کے گھر میں اسلام کی کیوں ضرورت ہے؟ تو یہ صرف سعی جو ہم کہتے ہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں، اور اس محنت کو دیکھا جائے گا، محنت کو یہ دیکھا جائے گا میں نے اپنی ذات پر اس کو کتنا نافذ کیا، اپنے گھر پر کتنا نافذ کیا، جہاں میں آسانی سے کر سکتا تھا وہاں کتنا کیا ہے، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ میں نے باہر نکل کیا میں نے۔ شیعوں کی تفاسیر، ان کی تفاسیر میں ہر بشارت، ہر خوشخبری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہم ان کو خدا نہیں مانتے، مشکل کشا نہیں مانتے۔ ایک ہی ہستی مشکل کشا ہے جو نبیوں کی مشکلیں بھی کشائی کرتی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، یہ کاشف سے کشا بنا، یہ تو کشا نہیں، فارسی کا لفظ، یہ اصل میں کاشف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ،
نبی آپ کو بھی اگر اللہ پاک مصیبت میں مبتلا کر دے تو سوائے اس کی کوشش کر سکتے. بڑی عجیب بات یہ جس نے بھی کہی ہے کہ دنیا کو مشکل کشا کہتی ہے اور اپنے زمانے سے لے کر اپنی اولاد تک ہر زمانے میں وہ مشکلوں میں پھنسے رہے. تو مشکل کشا سب سے پہلے اپنی مشکل حل کرتا ہے. خود بھی ان کی زندگی جنگوں میں گزری, 80,000 بندہ شہید ہو گیا, ایک دن میں 30,000 بندہ شہید ہوا اس کی جنگ میں. اس سے بڑی کوئی مشکل ہے؟ ایک بیٹے کو زہر دیا گیا, دوسرے کو پیاسا شہید کر دیا گیا, عورتیں در بدر ہو رہی ہیں. اس سے اور کون سی مصیبت ہے کہ بندوں پر تو مشکل کشائی کرنے کو آ جائیں گے 1400 سال بعد. یہی ہوتا ہے نا, یا اپنی جان پر آتی ہے, یا اولاد پر آتی ہے, یا عورتوں پر آتی ہے. کیونکہ اپنے گھر کی عورتوں پر آئی, اولاد پر آئی, کیا مشکل کشائی ہوئی. ہر بشارت حضرت علی اور ان کے ماننے والوں کے لیے اور ہر عذاب ان کے مخالفوں کے لیے. گویا قرآن جو ہے یہ بنو عباس اور بنو امیہ کی جنگ و جدل کی کہانی ہے ان کے نزدیک. جہاں بھی فرعون اور نمرود کا ذکر آتا, فرعون قارون کا ذکر آتا, وہ کہتے ہیں ابوبکر اور عمر کا ذکر ہے. تو ان کے یہاں تو یہ ایک جنگوں کا بیک گراؤنڈ ہے. گویا سیاسی تفسیر ان کے یہاں ہوئی کہ پکڑ کے پورے کا پورا حضرت علی رضی اللہ کے فیور میں ساری بشارتیں ہو گئی اور سارا عذاب جو ہے وہ ان کے لیے ہو گیا جو ان کے مخالف تھے. معتزلی تفسیر لکھی ہے زمخشری نے اپنی کشاف میں, گھرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اقبال نے اپنے شعر میں کہا کہ تیرے دل پہ نہ ہو کر نزول کتاب گھرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اگر یہ قرآن تیرے دل پر نازل نہ ہو, تو اسے اندر نہ جانے دے, تو پھر میری تفسیریں چاہے تو کشاف پڑھ لے, چاہے تو رازی ہی پڑھ لے, تفسیر الکبیر, تجھے ہدایت نہیں ملے گی جب تک کہ وہ تیرے دل تک نہ پہنچے. جو مطلوب ہے, مقصود یہ تو تیرے علماء یدخل الایمان فی قلوب. بیٹھیں دیر سے آتے ہیں, پھر آپ پورا مسجد کراس کر کے لازم پورا 5 منٹ آپ کو دیکھتی رہنی. تو آج یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو تفاسیر لکھی گئی, ان سے ہوا کیا اختلاف پھیلا. ترجمے پہ کوئی اختلاف نہیں, ترجمے پہ کوئی اختلاف نہیں. ترجمہ تمام مولویوں کا وہی ہے. تفسیر میں انہوں نے اپنے خیالات ڈالے. جیسے آپ سرکاری اسپتالوں میں, جو سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ وہاں کم توجہ دیتے ہیں مریضوں کا. کہتے ہیں شام کو 4 بجے کے بعد آپ پرائیویٹ کلینک پہ آ جائیں. انہوں نے کوٹھی میں پرائیویٹ کلینک کھولا تھا, یا مختلف اسپتالوں کے وہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. اور ایک ڈاکٹر کے آپ پنڈی چلے جائے, شاید کو روڈ پر 10 جگہ اسی بندے کا نام لگا ہو. بندہ جو دیہات سے جاتا ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے, نہیں بندہ یہ ڈاکٹر 10 اسپتالوں میں کام کرتا ہے. انہیں تو یہی ہے نا کہ جو کام ایک کرتا ہے ایک ہی جگہ کام کرتا ہے. بھائی یہ سب جگہ آدھا گھنٹہ دیتے ہیں. ہولی فیملی میں بھی پروفیسر ہے, پاس صاحب نے اپنا کلینک دیا, پرائیویٹ کلینک میں آ جائے. یہ جو قرآن حکیم ہے اس کا ترجمہ میں نے کہا محفوظ ہے, قرآن حکیم محفوظ ہے, یہ آپ کے لیے ہدایت ہے, عقیدہ درست کرتا ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں تیسری بات کہ اب تک جتنے بھی 9 مسلم ہیں, وہ ڈاکٹر لکشمی بی جے پی کی سیکرٹری, جنرل سیکرٹری مسلمان ہوئی ہے, اس سے جا کے تجھے کون سی تفسیر پڑھ کے تو مسلمان ہوئی ہے؟ صرف ترجمہ پڑھ کے. گرا کشا ترجمہ ہے, رابطہ کا رہنمائی وہ کرتا ہے. یہ تو گول ملیاں ہیں, یہ تو رستے کو لمبا کرتی ہیں, یہ جو تفسیریں ہیں. تو جن سے بھی پوچھ لیں وہ آپ کو یہی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا, یہاں تک کہ نیچے سے پیپر ملا. ایک خاتون کو مسلمان ہوئی, پیپر ملا, اس نے اٹھا کے دیکھا تو اس کے اندر قرآن حکیم کی ٹرانسلیشن تھی, کوئی ایک آیت کی, اور پھر وہ پورا قرآن لے, دلچسپ لگی نا اس کو, تو پورا قرآن لے کر آئی, مسلمان ہو گئے. تو اس میں اب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اس میں تو ڈنڈی مار نہیں سکتے, ہمارے اوپر مقدمہ ہو سکتا ہے. تفسیر میں کوئی مقدمہ نہیں. مزے کی بات یہ ہے
ترجمے میں اگر وہ ڈنڈی مارے آپ شریعہ کورٹ میں چلے جائیں، کسی کورٹ میں چلے جائیں، کس بندے نے ہمارے دین میں مداخلت کیا، ہماری کتاب کو دیکھیں بدلی کیا، یہ اوپر اصل کا ٹیکسٹ ہے اور نیچے جو ہے انہوں نے اس میں یہ ترجمہ غلط کی ہے، اس پہ گرفت ہو سکتی ہے اس کا۔ باہر تفسیر میں جو مرضی ہے دیکھیے، بے شک وہاں دکان کھول قرآن حکیم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن حکیم شروع ہو رہا ہے، فوراً نشان لگائیں گے ایک، آپ کی باہر نکل آؤ، یہاں تو میں کچھ نہیں کر سکتا، بڑا بے بس ہوں، تعال برحمت، باہر آ کے کہیں گے کہ یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اللہ کے پیاروں سے نہ مانگا جائے، اللہ کے پیاروں سے مانگنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے پیارے اللہ ہیں۔ سورہ انبیاء میں نبیوں نے کس سے مانگا تھا؟ وہ اللہ کے پیارے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یہاں بچہ پیدا کیوں نہیں کر لیا تھا؟ تم نے ڈبو کھول کے رکھا تمہارے پیاروں نے۔ وہ جو مکے میں 360 تھے وہ رب کے دشمن نہیں تھے، اللہ کے پیارے ہی تھے جن کو مکے والے پوجتے تھے، اور تمہاری طرح ان کو بھی بڑا تعجب تھا کہ ہم کافر کیسے ہو گئے، ہم تو حضرت نوح علیہ السلام کا بت رکھ کے بیٹھے ہیں، تم قبر رکھ کے بیٹھے تھے، وہ بت رکھ کے بیٹھے تھے، تم لٹا کے پوجتے ہو، کھڑا کر کے پوج رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت سب سے بڑا انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہیں بھی یہ تعجب ہوتا تھا کہ ہم ان کو خدا تھوڑی مانتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا، یہ قریب اردو میں ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی نہیں پوجا پاٹ کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں اللہ کے قرب کے لیے ہم ان کو نذرانے دیتے ہیں، خدا سمجھ کے نہیں دیتے۔ تم کیا کرو کافر ہے؟ نمبر 1 بیان، پہلے ہی جس چیز کی نفی کرنے قرآن چلا تھا، یہ بھی افتتاحی ہے سورہ فاتحہ کھولنے والی، ان کو 3 آیتیں ہضم نہیں قرآن حکیم کی، چوتھی پہ آ کے ایزا ہو گیا، وہ باہر آ گئے، اگر یہ مان لیا تو پھر تو ہمارا مسئلہ بھی مار گیا، پھر تو ہماری دکانیں بند ہو گئی، ہمارے مزار اجڑ گئے۔ لہذا نمبر 1 باہر اللہ کے پیاروں سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اب آگے چلے گا جس چیز کی نفی کرنے آیا تھا قرآن، اسی کو انہوں نے قرآن سے ثابت کر دیا۔ اب باقی آگے تم نے کھیل سیکھنا ہے، آگے قرآن حکیم میں اسی کی نفی کی گئی ہے، بے بسی بتائی گئی ہے بڑے بڑے انسانوں کی۔ ہم نے 90 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا اور اس نے گلہ نہیں کیا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریفیں میرے اس اللہ کی ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں جب سارے اسباب جواب دے گئے کہ اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے ہیں، کون کہتا میرا رب نہیں سنتا؟ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بڑی اچھی طرح سنتا، گلا نہیں کیا۔ بڑھاپے میں 90 سال کی عمر میں ملا ہے، پھر بھی تعریف کر رہے ہیں کہ نہیں سنتا ہے۔ ہم سال 2 سال انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار وہ جو درباروں پہ جا کے خاک کھاتے پھرتے ہیں وہ 8 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عام ہے مواحد توحید کا در پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی بلی بھی چونکنے کی آواز کوئی نہیں آتی، ادھر اماں نے کلی دبائی ہوئی ہے، دوسری کروانی ہے۔ یہ اماں جو ہوتی ہیں ان کو سال 2 سال کے بعد فکر لگ جاتی ہے، قصور اپنے بیٹے میں ہوتا ہے۔ موسٹلی 95% جو قصور ہوتا ہے اولاد نہ ہونے کا وہ مرد میں ہوتا ہے، 5% عورتوں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں 100% عورت میں سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ بندہ نامرد ہے، نامرد سے مراد ہے کہ ہے نہیں، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں۔ جہاں سے بیج ڈراپ ہوتا ہے وہ اس کی ڈراپ قدرتاً ہی پیدائشی طور پر بند،
اما نے دوسری کروا کے چھوڑی، نہیں وہ کام اما نے بلی دبائی ہوئی ہے. اب عورت پریشر ہے نا، اور کہا جاتا ہے کہ ان الفقر یکاد الکفر، غریبی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. یہ جب دباؤ ہوتا ہے نا سوکن کا، تو پھر عورت مواحدوں کی بیٹیاں درباروں پر دھکے کھاتی دیکھی. یہ بڑی ظالم ہوتی ہے، ساسیں جو ہوتی ہیں ان کا ایک ظلم یہ جو اولاد والا ہے، یہ ناپاک کا دینا ہے نہیں دینا، کب دینا اس کا انتخاب ہے. یہ ڈھکیل کے ان کو بھیجتی ہیں، اب نہیں جاتی تو بھی گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایک تو اور کیا عذاب آئے، اوے اللہ ڈنڈا مارے سر میں، پکڑ میں تو آئے ہوئے ہیں نا، کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے. جس دن کی یہ ہمارے گھر میں گھسی ہے اہل حدیث، اس دن کی ہماری نسلیں کٹ کے رہ گئی ہیں. ایک تو ہوتا نا توحید کا کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا. جب وہ اس عیب کو دھونے جاتی، چلو میرا دل تو سلامت ہے نا، اب ان کا منہ کالا کاری دیتی ہوں، مجھے پتا اگر اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا، مگر یہ دباؤ جو ڈال رہے ہیں ہمارے فلاں بزرگ ہیں، ان کے بارے میں خاتون بتا رہی ہیں کہ ان کے میں نے پیر صاحب ہیں، میں نے ان کے جس جگہ وہ بیٹھے ہوئے تھے تخت کے اوپر، میں نے اس کا طواف کیا، ان کا پتر جتنے بچے چاہیے اتنے چکر لگا، تو میں نے 8 پھیرے لگائے. یہ میرے کانوں کی سنی بات، ہماری کرایہ دار تھی خاتون، وہ بتا رہی تھی. 8 پھیرے لگائے، 5 بچے ان کے ہوئے. ان میں سے ایک بچے کی ٹی وی پہ خبر بھی پیچھے آ رہی تھی، باپ ان کا مر گیا، وہ بھی اس میں پیر کی فوٹو تھی، پتہ نہیں کسی سکھ کی تھی، مونچھیں بھی اس کی اتنی لمبی، اور وہ نماز نہیں بندہ پڑھتے. میں نے دیکھا وہ صبح صبح اس کے گلے میں ہار ڈالے تو وہاں وہ پرنام اس کو کیا کرتا تھا. لاہور کا تھا، عبدالرشید اس کا نام تھا، اور ٹی وی میں خبر ہے کہ 2-4 مہینے پہلے کی ہے کہ کچھ بیٹوں نے اپنے باپ کا مزار بنانے کے لیے قبرستان کو اکھاڑ دیا، اور وہ ہڈیاں شڈیاں نالے سے برآمد ہوئی، اور پولیس آئی ہوئی تھی اور مقدمہ ان پہ بنا ہوا تھا. ندیم نام تھا لڑکے کا، وہ ہمارے کرایہ دار تھے جرنیا کو. اس کی دین بتا رہی کہ 5 جب ہوئے تو پھر میں نہیں پیر صاحب، میں نے پیر صاحب بس. اس نے کہا پتر پھیرے 8 لگے نے 8 ہی ہونے. یہ کہاں سے قرآن میں کہاں سے ملے گا؟ یہ قرآن میں تو ایک یحییٰ لیتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اور رو اور ملا بھی ہے تو کس حال میں ملا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی میں نے سمجھا اس کے کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جب آپ فیکس ڈائل کرتے ہیں تو پہلے بیل جاتی ہے بالکل فون کی طرح، لینڈ لائن کی. پھر ایک خاص ٹون ہوتی ہے فیکس کی، وہ خالی اگر فیکس اویلیبل ہو تو وہ ٹون آتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہینڈ شیک ٹون، کہ فیکس اویلیبل ہے، اب جو ڈالنا ڈالو. رائٹ. اسی طرح بعض دفعہ بندے کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے اللہ پاک کے ساتھ، اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، جہاز میں بھی ہو سکتی ہے، گاڑی میں بھی ہو سکتی ہے، رات کو نیند سے آپ اٹھے تو بھی وہ کیفیت ہو سکتی ہے، کوئی اللہ پاک احسان یاد آیا تو بھی کیفیت ہو سکتی ہے. وہ ایک ہینڈ شیک کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ اللہ پاک اویلیبل ہے، تیری طرف توجہ، مانگ جو مانگنا ہے. یہ کیفیت ان پر طاری ہوئی. اللہ پاک نے نام رکھ کے بچے کا دیا اور فرمایا لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا، پہلا نام دیا. اب یہ بات ہماری ہوئی مکمل. پچھلے درس کی تھوڑی سی میں مزید اس کی ایکسٹینشن چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلافات ہیں، ہم عصر لوگوں کے معاصرین کے اختلافات، کہ اپنے زمانے میں کوئی عالم کسی عالم کو بڑا عالم نہیں سمجھتا، یہ پیچھے سے چلا ہے. جتنے بھی محدثین ہیں ان کی ایک دوسرے کے بارے میں کومنٹس آپ پڑھیں اگر، اور یہ علماء بتاتے نہیں ہیں یہ کومنٹس کہ لوگوں کا علماء کے اوپر سے اعتماد نہ ٹوٹ جائے، کبھی نہیں بتاتے.
آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا کہ مرجئہ میں سے تھے، اور بھی بہت سارے الزامات، امام شافعی پر الزامات لگے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام زہری جو امام مسلم کے استاد بھی تھے، امام بخاری کے استاد بھی تھے، انہوں نے الزام لگا کہ امام بخاری پہ خلق قرآن سے متعلق، اور کہا کہ جو اس کے درس میں جائے گا میرے درس میں نہ آئے گا۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی اٹینڈ کرتے تھے، ان کے درس میں بھی گئے، تو انہوں نے ان کو دیکھا اپنے درس میں، تو کیونکہ ان کے جاسوس ہوتے تھے امام بخاری کے درس میں، جو جا کے بتاتے تھے کہ فلاں فلاں ہمارا بندہ وہاں جا کیا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں حیا نام کی کوئی چیز نہیں، میرے درس میں بھی آتے ہیں ادھر بھی چلے جاتے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا یہ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ اٹھے اور آپ نے جتنی حدیثیں ان سے لی وہ ان کی گود میں ڈالی، اور وہاں سے نکلا۔ امام مسلم نے ایک روایت بھی امام زہری سے لی، امام بخاری سے کی انہوں نے روایت۔ تو یہ جو سلسلہ ہے اختلافات والا، یہ پیچھے سے چلا آتا ہے، اس لیے اگر آج کوئی اختلاف کرتا ہے کہ جی وہ فرق ہاشمی ایسا کر رہی ہے ویسا کر رہی ہے، اس کا اسے نقصان تو ہو سکتا ہے، فیصلہ تاریخ نے کرنا۔ جب آپ ایک صحیح کو غلط کہتے ہیں نا، تو غلط کو غلط کہنے کی آپ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں قادیانی کیا کہتے ہیں، یار مولوی کا کیا ہے، یہ کہتے ہیں علامہ اقبال بھی کافر ہے، یہ کہتے ہیں محمد علی جناح بھی کافر ہے، اور یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی کافر ہے، یہ کہتے ہیں مولانا مودودی بھی کافر ہے، یہ کہتے ہیں فرق ہاشمی بھی کافر ہے، کوئی نہیں کہتا یہ کہتے ہیں علامہ قادیانی بھی کافر ہے۔ آپ بتائیے تو قابل ہے؟ مسلمان کیا کرے گا بتایا؟ وہ واقعی میں پھنس جاتا ہے کہ واقعی یار اگر یہ 5 ان کے کافر جو ہے وہ غلط ہے تو پھر ایک کافر صحیح کیسے ہے؟ مولویوں نے اپنا اعتبار خود گوایا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔